اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی شدہ زندگی کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اتنے ڈر جاتے ہیں شادی کرنے سے کہ وہ جو ہے نا دوسروں کی باتوں میں آ کے شادی کی فطری ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ لیکن ہر عقل سلیم والا جو یہ چاہے گا کہ مختلف قسم کے خرافات، تعصبات اور ہٹ درمی میں مبتلا نہ ہو اور جو ہے اپنے جسم کو بھی صحیح رکھے، اپنی روح کو بھی صحیح رکھے اور بہت سارے فوائد حاصل کرے جس سے دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام اس شخص کو جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی فیملی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کا خطاب دیتا ہے کہ یہ وہ عظیم سعادت ہے کہ اگر ہمارے دل و دماغ اس کو درک کر لیں، یعنی ہمارے دل و دماغ اس کو قبول کر لیں، تو ہمارے لیے یہ جو مشکلات ہیں وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں گی۔ دیکھیں سچے جو مجاہد ہوتے ہیں نا، آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا شب عاشور کو، سبھی کو پتہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا تھا، جب انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی محضر شہادت میں، تو انہوں نے سوال کیا کہ قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ یعنی کہ جو اصل مجاہد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اس کو موت جو ہے، شہادت جو ہے، وہ بھی یعنی کہ شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہی میٹھی چیز، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ مجاہد ہو تم، اگر تم اپنی فیملی کے اخراجات برداشت کرنے میں جو ہے محنت کر رہے ہو تو گویا اس طرح سے مجاہد ہو، جبکہ نہ کوئی گولی آ رہی ہے، نہ کوئی جو ہے نا بم پھٹ رہا ہے، نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو اگر کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے قبول کرتا ہے جیسے ایک مجاہد ہوتا ہے جو اپنے جسم کے اوپر زخم کھاتا ہے اور اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ تو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے شادی کی اہمیت کو ہمارے سامنے ظاہر کیا ہے کہ اگر کوئی ہم اپنی فیملی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری کتنی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عبادت کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 جز اپنے اہل و عیال کے رزق کے لیے کوشش کرنے والے کے لیے۔ تصور کریں آپ کہ عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہم تو عبادت کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس مصلی کے اوپر بیٹھے رہیں، اللہ اکبر کرتے رہیں، تسبیحاں پڑھتے رہیں، ہلتے رہیں، دماغ کچھ سوچ رہا ہے، ہاتھ کہیں چل رہے ہیں، منہ میں زبان کچھ کہہ رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 اپنے اہل و عیال کے رزق کے لیے کوشش کرنے والے کے لیے، اور باقی کیا ہے؟ باقی 1% وہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو ہمارے اپنے واجبات کو ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں واجب تو واجب ہے، اس میں تو کتنے ہیں، ایک نماز کے لیے آپ کو 5 منٹ لگتے ہیں، بہت لگائیں آپ ساری تعقیبات ملا کے تو 7 منٹ لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ تو ایک چیز ہے نا۔ لیکن اگر کوئی اپنے فیملی کے لیے مشکل اٹھا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، آفس میں جا کے بیٹھ رہا ہے، لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ 9 حصے اس کو عبادت کے ملیں گے۔ اگر انسان خدا کی خوشنودی، اپنی پاکیزگی اور عزت کے تحفظ اور اپنی شخصیت جو اس کے اپنا کیریکٹر ہے کی حفاظت کے لیے حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے اور اپنے دل کے سکون اور ان کے اخروی یعنی آخرت کے ثواب کے لیے تھوڑی بہت مشکلات برداشت کر لے تو کیا حرج ہے؟ جنت کو اہمیت دینی چاہیے، نہ کہ بہانے بازی کو۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جنت جو ہے وہ مشکلات میں گھری ہوئی نہیں ہے۔
جنت تو گھری ہوئی مشکلات میں، اور جہنم جو ہے اس میں سارے انجوائے کرنے والے، الٹے سیدھے حرکتیں کرنے والے، اپنے آپ کو دنیا میں گندی حالات میں رکھنے والے، یہ سب جو ہے نا، وہ یہ مزے کرنے والے، ان کے لیے جہنم ہے۔ لیکن جنت جو ہے وہ کامیابی اور عزت کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ اور عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے مولا علی نے کہا کہ جب ان سے پوچھا کہ عقل مندی کیا ہے، تو آپ نے کہا جنت کو حاصل کرنا، یعنی کہ محنت، کوشش، ہمت، سربلندی، پاکیزگی، یہ سب جو ہے نا، ہمت مردہ، مدد خدا، اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا اور آپ جنت کو حاصل کر لیں گے، دنیا میں بھی جنت، آخرت میں بھی جنت۔ تو جرأت مند بننے کی صلاحیتیں ہونی چاہیے، مشکلات سے نہیں ڈریں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم شادی اور گھریلو ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکیں گے، قدم بڑھائیں، منزل آسان ہے۔ سختیاں زندگی میں نمک کی مانند ہے، جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے نا، اگر نمک نہ ہو تو کیا زندگی میں مزہ آئے گا، کھانا ہی نہیں کھایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سختیاں جو ہیں زندگی میں نمک کی مانند ہے، اور پھر خوشیوں، اگر زندگی میں یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر تو عیش کوشی کی زندگی میں کیا، انسان بالکل ضائع ہو جاتا ہے نا۔ اگر رات کی تاریکی آپ نہیں دیکھیں گے تو دن کی روشنی کی قدر کیسے کریں گے؟ اگر اندھیرا نہیں ہوگا تو آپ کو سورج کی کیسے قدر ہوگی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن نوجوانوں کے لیے عیش و نشاط کا سامان بھی فراہم ہوتا ہے، والدین یا بڑے بھائی ان کی ساری خواہشوں اور ضدوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی شادی رچاتے ہیں، بھرپور طریقے سے ان کے اخراجات پورے کرتے ہیں، ان کی ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتے ہیں، ان کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں، ان پر کوئی مشکل پڑ نہیں دیتے، تو گویا وہ ان کی شخصیت کو برباد کر دیتے ہیں، بلکہ وہ ناکارہ اور بیہودہ ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم آپ کو مولا علی کے نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے اس کا ایک پورشن آپ کے خدمت میں گوشِ گزار کریں گے آپ کا، کہ بصرہ میں یہ خطبہ نمبر 207 ہے۔ امام بصرہ میں اپنے ایک صحابی علا ابن زیاد حارثی کے ہاں عیادت کے لیے، ان کی یعنی کہ بیمار تھے صحابی، تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو بہت بڑا گھر تھا ان کا، تو کہا کہ آپ نے کہا تم دنیا میں اس گھر کی وسعت کا کیا کرو گے، حالانکہ آخرت میں تم گھر کی وسعت سے کے زیادہ محتاج ہو جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں، امام نے کہا اب دیکھیں دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ آپ نے بتا دی۔ ہاں، اگر تم اس کے ساتھ آخرت میں بھی وسیع گھر چاہتے ہو تو اس میں مہمانوں کی مہمان نوازی، اپنے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ اور موقع اور محل کے مطابق حقوق کی ادائیگی کرو۔ اگر ایسا کیا تو اس کے ذریعے آخرت کی کامرانیوں کو پالو گے۔ علا نے کہا یا امیر المومنین، مجھے اپنے بھائی عاصم ابن زیاد کی آپ سے شکایت کرنا ہے۔ حضرت نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ علا نے کہا اس نے بالوں کی چادر اوڑھ لی ہے، دنیا سے بالکل بے لگاؤ ہو گیا ہے۔ حضرت نے کہا اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، اب آپ سنیں، اے اپنی جان کے دشمن، تمہیں شیطان خبیث نے بھٹکا دیا ہے، تمہیں اپنی اولاد پر ترس نہیں آتا؟ اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، اگر تم انہیں کھاؤ برتو گے تو اسے ناگوار محسوس ہوگا، تم اللہ کی نظروں میں اس سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہو کہ وہ تمہارے لیے یہ چاہے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، آپ کا پہناوا بھی تو موٹا جھوٹا اور کھانا روکھا سوکھا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم پر حیف ہے، میں تمہاری مانند نہیں ہوں۔ خدا نے ائمہ حق پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو مفلس اور نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں تاکہ مفلوق الحال اپنے فقر کی وجہ سے پیچ و تاب نہ کھائیں۔ دیکھیں اب یہ تھا کہ علا اس کے پورے خاندان کا خرچہ اٹھا رہا تھا اور وہ ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا۔ امام نے کیا، شیطان نے تمہیں بہکایا ہے۔ تو امام کو بہت غصہ آیا اس کے اوپر۔ تو ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اتنا ایز کر دیں گے، ان کو بس کوئی ان کے لیے مشکل ہی نہیں ہے، ان کی فیملی کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں، ان کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں، انہیں کوئی کام نہیں،
تو آپ سوچئے کہ ہم ایک شخصیت کو نہیں، ایک پورے خاندان کو برباد کر رہے ہیں. تو کبھی بھی ایسا نہیں کریں. بچوں کی شادیاں کریں اور ان کو انکریج کریں کہ وہ اپنے لیے کچھ کام کریں. اور بہت زیادہ دیکھیں، اگر کبھی ضرورت ہوتی ہے تو بے شک والدین کا فرض ہے، لڑکی والوں کا بھی لڑکے والوں کا بھی، کہ وہ اپنے بچوں کی مدد کریں. اور لیکن مدد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل اپاہج بنا دیں، چاہے آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن بچوں کو کام کے لیے آمادہ کریں. ان کو اگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی تعلیم میں آپ مدد کر سکتے ہیں. تھوڑا بہت جو آپ کے پاس ہے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ بس آرام پسند ہو جائیں اور آگے جا کے آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن جائیں. اب جو چیزیں، ایک توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں وہ والدین اور بزرگوں کی معقول اور ضروری ہدایت و مدد کے علاوہ ہیں. انہیں اپنے بچوں کی ضروری اور معقول مدد کرنا چاہیے، لیکن منصوبہ سازی یعنی کہ پلاننگ کرنا، گھریلو کاموں کی ذمہ داریاں اور تمام اپنے گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو انکریج کریں کہ وہ جو ہے نا آگے سے آگے بڑھیں اور اپنی شخصیت کو سنواریں، سدھاریں. آخر میں ہم پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جو کہ انہوں نے جوانوں سے کہا، یا معاشر الشباب علیکم بالباء، جوانوں تمہارے لیے شادی کرنا ضروری ہے. خدا پر توکل اور مشکلات سے بے خوف ہو کر شادی کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا، پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بزرگوں سے جب شادی سے متعلق جوانوں سے گفتگو کی جاتی ہے اور اس کی مشکل کی حل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ باتیں تو والدین اور بزرگوں سے کہنا چاہیے تاکہ وہ مدد کر کے مشکل کو حل کریں. ہم تو شادی کے لیے تیار ہیں. اس لیے ماں باپ بزرگوں اور ان نوجوانوں سے جو شادی کرنا اور خدا کو پسندیدہ کام کرنے کے سلسلے میں اقدام کر سکتے ہیں، ان سے ہم چند باتیں کہیں گے جو اسلام کی روح سے آپ کو بتانا چاہیں گے. شادی کے لیے سفارش کرنا، واسطہ بننا، نئے گھر کے اسباب مہیا کرنا ان بہترین عبادتوں اور نیک امور میں سے ہے جو خدا کی خوشنودی کا سبب بنتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں، غیر شادی شدہ کی شادی کر دیا کرو، اگر شادی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو جوان اس کے لیے تیار ہیں. پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی کی شادی کے سلسلے میں قدم اٹھاتا ہے، خداوند عالم اس کے ہر قدم پر یا ہر اس بات کی عوض جو وہ کہتا ہے اسے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی نماز شب کا ثواب عطا کرتا ہے. اب دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا یہ شادی وادی ہوتی نہیں ہے، اتنی پریشانی میں پڑے رہتے ہیں، ادھر بات کریں ادھر بات کریں، ادھر رشتہ کرا رہے ہیں ادھر رشتہ کرا رہے ہیں، آج کل اتنا مشکل ہو گیا ہے، چھوڑ دیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو یہ بات پتہ ہو کہ کسی کی شادی کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم ہر قدم پر، یعنی کہ اب تو قدم بھی نہیں اٹھانے پڑتے، اب تو صرف فون پہ ہی بات کرنی ہوتی ہے، اس بات کے عوض جو وہ کہتا ہے، صرف جو جملے وہ کہتا ہے اسے 1 سال کے روزوں 1 سال کی نماز شب کا ثواب عطا کرتا ہے. تو کتنی اچھی بات ہے. ہم لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے جو رشتے ہو رہے ہیں ان میں جو ہے وہ رکھنا ڈالیں، بلکہ اس ثواب شادی کے سلسلے میں قدم اٹھانے والے کو عطا کیا جاتا ہے، خاص شادی ہو یا نہ ہو. خدا سے ہونے والی تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.